بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ یہ بلیف ہے یا یہ استنباط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کی بنیاد پہ کیا گیا، جس میں صراحتاً بظاہر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یعنی یہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو ہے یہ بیان کی کہ جہنم میں خواتین زیادہ ہوں گی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ایک عمومی تصور یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس دنیا میں جتنی خواتین ہیں ان کی تعداد جہنم کے حوالے سے جب وہ جہنم میں جائیں گی تو اس کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو روایت ہے یہ بخاری میں روایت موجود ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک مرتبہ جب وہ جا رہے تھے تو وہ خواتین کے گروہ کے پاس گزرے، اور جو الفاظ آتے ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا، یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أُرِیتُکُنَّ أَکثر أَہْلِ النَّارِ۔ اور یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے خواتین کے اس گروہ کو پکارا اور یہ کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی جو تعداد ہے وہ جہنم میں زیادہ دکھائی گئی ہے، اور آپ اس لیے صدقہ کیا کیجئے، آپ اللہ کی راہ میں انفاق کیا کیجئے۔ اس کے جواب میں وہ خواتین ظاہر ہے ان کو بھی پریشانی ہوئی ہوگی، تو انہوں نے جواب میں پوچھا فَقُلْنَا وَبِمَا، یعنی کیوں اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے جواب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَکْفُرْنَ الْعَشِیرَ، یعنی دو وجوہات بیان کی کہ آپ لعن طعن بہت کرتی ہیں اور اپنی خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، اس وجہ سے آپ جو ہیں جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ میں اپنے ایک اور لیکچر میں واضح کر چکا ہوں، ظاہر ہے کہ جنت اور جہنم کے جو معاملات ہیں جب قرآن مجید میں یا روایات میں بیان ہوئے ہیں تو اس میں بعض دفعہ یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم اس وقت وجود میں آ چکے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی صراحت ہے اس معاملے میں، ایک موقع پہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرمایا ہے کہ یہی زمین اور یہی آسمان ایک نئے زمین اور نئے آسمان میں تبدیل ہوں گے قیامت کے موقع پہ، اور پھر اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ جنت اور جہنم وجود میں آئیں گے۔ چنانچہ یہ جو روایت یہ بیان کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مجھے آپ جہنم میں زیادہ تعداد میں دکھائی گئیں، تو اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ روایات میں بہت سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے بارے میں جو بتایا گیا وہ ان کے خواب میں بتایا گیا، ان کو رویا کے طریقے پہ ان کا مشاہدہ کرایا گیا، اور اسی مشاہدے کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات اپنی امت کو دیں۔ یہ روایت بھی اصل میں اسی مشاہدے کا ایک بیان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مشاہدے کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ جنت میں وہ زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس میں جو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ پھر مان لیا جائے کہ خواتین جو ہیں وہ جہنم میں زیادہ تعداد میں مردوں سے پائی جائیں گی؟ تو دیکھیے یہاں پہ بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو اور نبیوں کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں، جو رویا دکھائے جاتے ہیں، جو ویژن دکھائی جاتی ہیں، اس میں جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ اپنی نوعیت میں تمثیلی انداز میں بیان ہوتا ہے، وہ ایک پیرابل کی صورت میں بیان ہوتا ہے، اور تمثیل کبھی بھی حقیقت نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی حقیقت کی طرف آپ کو توجہ دلا رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی مقصود یہ نہیں تھا کہ وہ بیٹے پر چھری چلائیں، بلکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس بات کی تعبیر تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کے لیے خاص کر دیں۔ یہی معاملہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضرت یوسف کو خواب آئے، انہوں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں ان کو، تو یہاں بھی ظاہر ہے کہ یہ خواب جو تھا یہ تعبیر کا محتاج تھا، اور جب وہ تعبیر ان کے سامنے آئی، انہوں نے بیان کی تو ان کو بالکل سمجھ میں آ گیا کہ سورج اور چاند اور ستاروں سے کون مراد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں جب بھی روایات میں آپ کوئی رویا کی بات دیکھیں یا پڑھیں تو اس میں اس کو بعینہ ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ تمثیل کے طور پہ سمجھنا چاہیے، اور تمثیل جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ حقیقت کی طرف آپ کو توجہ دلاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواتین کو زیادہ دکھائی گئیں جہنم میں، تو کیا یہ اگر ہم اس کی لٹرل انٹرپریٹیشن کر لیں گے تو ہم ظاہر ہے اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ بالفعل خواتین کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے، جبکہ اس کو اگر آپ تمثیل سمجھیں گے، جیسا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خواب میں جو باتیں کنوے کی جاتی ہیں وہ تمثیل کے انداز میں کی جاتی ہیں، تو پھر ہمیں اس کو تمثیل کے طور پہ دیکھنا چاہیے، اور تمثیل ہمیشہ محتاج تعبیر ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے جو تمثیل جو بیان ہوئی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ فی الواقع وہ تعداد میں زیادہ ہیں، بلکہ اصل میں غالباً وہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان سے وہ جرائم یا وہ گناہ ایسے زیادہ ہوتے ہیں مردوں کی نسبت جو ان کو جہنم میں لے جانے کا زیادہ باعث بن سکتے ہیں۔ گویا کہ یہ بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ توجہ دلانا چاہ رہے تھے کہ آپ سے یہ ایسی باتیں زیادہ سرزد ہوتی ہیں جو آپ کو جہنم میں لے جانے کا زیادہ باعث بن سکتی ہیں۔ گویا کہ یہاں پہ جو سمبلزم ہے، یہاں پہ جو ایک تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ اپنے اندر تعلیل کا پہلو رکھتی ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی، بلکہ غالباً یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو ان سے گناہ یا غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو زیادہ ان کے بارے میں ان کو متنبہ رہنا چاہیے، کیونکہ وہ زیادہ ان کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اور پھر یہ جو دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں ظاہر ہے اپنی نوعیت میں ایسی باتیں ہیں سمجھ میں بھی آتی ہیں۔ یہ بات کہ ان کی طرف سے لعن طعن کا صدور ہوتا ہے، یا یہ بات کہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، یہ یعنی ہم دیکھتے ہیں
کہ خواتین کی طرف سے بعض دفعہ یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک توجہ دلانے کا سٹائل ہے، نہ کہ کوئی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی تعداد کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. یہ ایک توجہ دلانے کا سٹائل ہے جس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ یہ رویا کے اسلوب میں آپ کو بتایا گیا، یہ ایک ڈریم کی شکل میں، خواب کی شکل میں آپ کو بتایا گیا. تو مقصد کیا تھا؟ مقصد اصل میں یہ تھا، یہ بتانا کہ خواتین جو ہیں ان سے وہ غلطیاں زیادہ سرزد وہ ہوتی ہیں جو ان کو زیادہ جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں، اور وہ ان کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کی مثال بھی دے دی. چنانچہ اس روایت کو پڑھ کے یہ نتیجہ نکالنا کہ خواتین جو ہیں وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی، یہ کسی طرح سے صحیح نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روایت جو ہے اس میں یہ جو بات بیان ہوئی ہے تمثیل کے اصول میں بیان ہوئی ہے، اور تمثیل کبھی بھی حقیقت براہ راست نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت کی طرف کوئی توجہ دلا رہی ہوتی ہے، اشارہ کر رہی ہوتی ہے، اور یہ ہمیں خود دریافت کرنا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ جس کی طرف یہ بات اشارہ کر رہی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.